محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے 40 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جو ہمارا چینل ہے الکتاب گائیڈ، اس پہ آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ہوم پیج پہ آپ پہنچیں گے اور یہاں اوپر لکھا ہے پلے لسٹ۔ پلے لسٹ پر کلک کریں گے، یہاں تمام کورسز کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ اسی میں سورہ یاسین لکھا ہے۔ گزشتہ اسباق کی طرح ہم اس سبق کو بھی تجوید اور مخارج کی رعایت رکھتے ہوئے غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لفظ بلفظ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد روانے بھی اسے سیکھیں گے اور پھر کس جگہ پر تجوید کا کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہاں لکھا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ، وآیات نہیں ہے، وآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، وآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، را کو بھی ڈبل پڑھیں گے، یا کو بھی ڈبل پڑھیں گے، ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ یہاں تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے تو اس لیے یہاں ادغام تام ہوگا۔ ادغام بلا غنہ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کی آواز بالکل نہیں آئے گی، یہاں تنوین کو لام میں ملا دیں گے۔ وآیَةٌ لَهُمْ، اَنَّا مشدد ہے نون اس لیے غنہ ہوگا۔ ذُرِّيَّتَهُمْ، ذُرِّيَّتَهُمْ فِل، یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو اگر میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے با اور میم کے علاوہ تو اس وقت اظہار شفوی ہوتا ہے۔ یہاں میم میں غنہ نہیں ہوتا ہے، ناک سے نہیں پڑھیں گے۔ ذُرِّيَّتَهُمْ فِل ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اب اسے خوبصورت آواز میں سنیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ آگے ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ، مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، مَا يَرْكَبُونَ، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا، آواز ٹکر کھا کے الگ ہوگی، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ خلق لہم، یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے اس لیے میم کو میم میں ملا کر پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی، اس میں غنہ بھی ہوگا۔ لہم میم، یہاں نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے یومن میں سے، یا واو میم نون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اسے ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ نون کو میم میں ملائیں گے۔ اب یہاں میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، مِن مِثْلِهِ، یہ نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہاں را سے پہلے زبر ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، وَإِن نَّشَأْ، وَإِن نَّشَأْ
نغرقہم، کیا پڑھیں گے؟ نغرقہم، وَإِن نَشَأْ نغرقہم فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، فَلَا صَرِيخَ، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، يُنقَذُونَ، یہاں پر نون ساکن کے بعد یومن، یا واو میم نون، ان چار حروف میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ اسے ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو نون میں ملا دیں گے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ وَإِن نَشَأْ، یہاں حمزہ ہے، الف کے اوپر جو جزم ہے تو یہ حمزہ بن گیا، اسے جھٹکے سے پڑھیں گے۔ غین ہے نوغ، نوغ موٹا پڑھیں گے۔ قاف ہے قلقلہ ہوگا، رق۔ ولا ہم ین، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو اس وقت اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ یوں یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو اخفا کہتے ہیں ناک میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا، اور پھر ساتھ میں غنہ کے ساتھ پڑھنا، یعنی ناک سے پڑھنا۔ یوں قذون، زون نہیں، ذال ہے، زون۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، إِلَّا، إِلَا نہیں ہے، إِلَّا لام کو ڈبل پڑھیں گے۔ رَحْمَةً مِنَّا، تنوین کے بعد میم آیا ہے یومن میں سے، یا واو میم نون میں سے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، تنوین کی آواز کو میم میں ملائیں گے۔ رحمتم منا میں یہاں نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ متاعن الی، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، یہاں غنہ نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ متاعن الی، ایسے نہیں پڑھیں گے، متاعن ایسے نہیں پڑھیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ آگے ہے وَإِذَا، وَإِذَا زا نہیں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قِيلَ پھر لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، میم کو ملائیں گے تا کے ساتھ، لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ، لَعَلَّكُمْ، عَلَكُمْ نہیں، لام کو ڈبل، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آگے وَمَا تَأْتِيهِمْ، وَمَا تَأْتِيهِمْ یہاں جھٹکا دیں گے، مِنْ آیَتِم، مِنْ آیَتِم، مِنْ آیاتی، یہاں پر یا کے اوپر کھڑا زبر سے کھینچیں گے، مِنْ آیاتی رَبِّهِمْ، پھر سے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِم
من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضين یہاں پر میم کے بعد میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام شفوی ہوگا، میم کو میم میں ملائیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم آیا ہے حروف یومن میں سے، تو اس لیے ادغام ناقص ہوگا یا ادغام مع الغنہ۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ عنہا عین نکالیں گے، یہاں بھی عین ہے، اور واد ہے، واد کو موٹا پڑھیں گے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا